عرب دا او حصہ ہے جدے وچ صرف چٹیل میدان آدے. حجاز سرزمین عرب دا او نیاب ترین حصہ ہے جدے پہاڑی سلسلے بھی آندن، میدانی علاقے بھی آندن، باغات بھی آندن، ندی نالے بھی آندن، جنگلات بھی آندن. تواڑی توجہ دی قسم حجاز سرزمین عرب دا او خوبصورت ترین حصہ ہے جدے مکہ بھی آندا ہے تے مدینہ بھی آندا ہے. جڑے علم دوست میرے سامنے بیٹھے ہو جنہاں تاریخ نال پیار ہے، میں تے تواڈے حکم دی تعمیل کر رہا. اس تو خوبصورت خطہ کیڑا ہو سکتا ہے جس تے اللہ دا حرم بھی ہوئے، پاک رسول دا حرم بھی ہوئے. مزید آسان کر دے اس تو خوبصورت خطہ کیڑا ہو سکتا ہے جس سرزمین تے حسن تے حسین چل دے ہوئے. مہربانی صاحب مالک تانوں واسطہ رکھے موضوعات سنن دی کوشش کیتی کرو. جڑے لوگ محنت کر کے ممبر تے آویں انہوں نے اپریشیٹ کیتی کرو تاکہ ذاکرین وائزین خطبہ ممبر تے کچھ لے کے آویں. اگر اس طرح دے موضوعات تسی چپ رہ گئے تے پھر ذاکرین اوہی پڑھسن خیبر تے خندق. تھوڑے جیسے لوگاں دی داد اور تائید دی ضرورت ہوندی ہے اور نال دعا بھی بزرگاں دی شامل ہونی چاہیے. عرب دے لوگاں دی پہچان انہاں دے خاندان تو ہوندی، خاندان دی پہچان انہاں دے فن تو ہوندی. کسے خاندان دی پہچان تلوار بازی تو ہوندی، کسے خاندان دی پہچان گھوڑ سواری تو ہوندی، کسے خاندان دی پہچان تیر اندازی تو ہوندی. متحمل ہوو تے جملہ آکھا کسے خاندان دی پہچان میدان چو بجن تو ہوندی. مہربانی تھوڑا جا سجاگ تھی بھائی تھکے ضرور ہو لیکن تائید حق ادا کرائے. سرزمین عرب تے ایک ایسا خاندان بھی بھائی جان آباد گئے جس دی پہچان صحاوت ہوندی، جس خاندان دی پہچان تیر اندازی تو ہوندی. بانیان دا حکم اس خاندان دا نام ہے بنو کندی. بنو کندی پیننسیشن دے غور فرماؤ. بنو کندی اس خاندان دا سردار ہے جیڑا پورے عرب دا افتخار ہے جس دا نام ہے امراء القیس. میرے نال سفر کرو گے تو مزہ آئے گا. امراء القیس دی مکمل تاریخ پڑھا بسم اللہ مہربانی چاچا. امراء القیس دی مکمل تاریخ پڑھا منو گھنٹہ چاہیے. میں سمندر نو کوزے چ بند کر کے ایک جملے چ امراء القیس دی مکمل زندگانی توڑے سینیاں تے نقش کر کے توڑے کل وہوا دی چھل سننا چاہنا. اس ممبر تے پہ ہوئے کالے کپڑے دی عزت دی قسم امراء القیس محمد و اہل بیت محمد دی جعفری صاحب سر چڑھا. امراء القیس محمد و اہل بیت محمد دی صرف محبت نہیں رکھدا بلکہ مودت رکھدا ہے. آپ جی ہیں سلامت رہو جی تھوڑی نسل آپ. مہربانی چاچا اے میار گجرا لے دا حیدری. میں تھوڑی محبت وچ بڑا لمبا سفر کیتا ہے تے ذاکر نو پڑھن والے ذاکر نو صرف نیاز دی لوڑ نہیں ہوندی. اے جو کوئی تسی دے رہے ہو نا دی بھی لوڑ ہوندی. ادھروں ہاتھ ہولا بھی ہوئے تو چل جاندہ ہے اگر اے تسی ٹھیک ہو. تے جے تسی مونجے تھی جاؤ بولو نہ ہوں ہاں نہ کرو ادھروں ہولا تاں پہ آدھا اتو تو سا منگ لینا ہوندہ ہے. حیدری مالک تو واسطہ رکھے. سرکار امراء القیس دی شادی سین ہند خاتون نل تھی. مہر صاحب سرکار ہند خاتون کس خاندان نہ تعلق رکھ دیں لطف لینا جڑے بزرگ عزادار بیٹھے. عرب دی سرزمین تے چاچا 7 قبائل ایسے جتنا میرا تاریخ دا مطالعہ ہے جنہاں دا حسب اور نسب تاریخ وچ موجود ہے. صرف 7 باقی کسے خاندان دا موجود ہی کوئی نہیں. انہاں 7 قبیلیاں چوں ایک قبیلہ ہے سین ہند خاتون دا پیکا خاندان. میں دسنا چاہ رہا جو اس ویڑے نال جس گھر دی نسبت ہوئے وہ ویڑا ہوندہ کیسا. سین ہند خاتون دی شادی جناب امراء القیس نال. 17 سال دا عرصہ گزر گیا اللہ نے اولاد جیسی نعمت تو نہیں نوازی. حلب دے بادشاہ شہنشاہ مغرب دا ویلا تخت چھوڑ کے گھارے چائے لتھا یا چہرہ پریشانی دا عالم. مجلس درسگاہ ہے امام حسین دی
جیڑا آوے کوئی پیغام لے کے جاوے چونکہ مومنہ ہائی منتادار ہائی ہند خاتون رسول اللہ دی کلمہ گو ہائی اپنے شوہر دا پریشانی والا چہرہ ڈٹھا حیران کن چہرہ ڈٹھا بی بی مسکرا کے آدھنے نوکر محمد آتے اتنا پریشان کیا بات ہے کیا بات ہے توڑی زندگی ہوئے مالک تو وسط مہربانی جعفری صاحب نوکر محمد عربی دا تو اتنا پریشان مایوسی تے ہے ہی کفر تسی کیوں پریشان ہو چلا کہنا کیوں پریشان ہو آوازوں دا پریشان نہ ہو میں تے کیا کرا 17 سال گزر گئے انج لگ دے میری قسمت دے چولاد ہے ہی کوئی نہیں نہ میں بھول گیا نہ میں تھک گیا جملہ میں توڑی لوہ ضمیر تک پہنچاونا چاہنا گھر ونجن تئی واہ واہ کر دے رہو اس ممبر دی عزت دی قسم جد آکھے نا میری قسمت اولاد ہے ہی کوئی نہیں ہند خاتون مسکرا کے فرمایا نانا اللہ دے عدل دے خلاف مشکل بنائے تے مشکل کشا نہ بنائے کیا بات ہے مشکل موضوع تیری سونی دات چاچا ہاتھ کھول کے بو تھوڑا جا بول میرے نال اللہ دے عدل دے خلاف مشکل بنائے تے مشکل کشا نہ بنائے ساڑھے منگنے چ فرق ہے اس دی عطائے چ فرق نہیں کوئی ایسا وسیلہ تلاش کرو جو توڑی دعا رد نہ ہوئے اس گل نو بھی ادھے گھنٹے چ کر سکتا لیکن وقت میرے کل تھوڑا ہے بانیان کل دے ڈھیر سارا ہے توڑے کل بھی ڈھیر ہو سے اگلی حاضری گئے تاریخ پہ یادی ہے جناب امراء القیس سمانے سفر بن کے میں قائم دی بارگاہ شکایت کرے سا اس مومن دی جنہوں جملہ سمجھ آوے پھرو نہ بولے سرکار امراء القیس سمانے سفر بن کے میری ذاکری دا خوبصورت اشارہ سمانے سفر بن کے اس دروازے تے آکے دکل باب کی تھی جس دروازے تے ملائکہ اپنی واری دا انتظار کر دے مہربانی مہربانی سلامت رہو بھائی جان زندگی دراز ہو مہربانی چاچا شیخو پورا گجراں والا تے لاہور ایک قصیدہ بڑا سن دیں این جی نا میں قصیدہ نہ سنا ہوں بندے پریشان ہو گئے کلہ سید کلہ تینے قصیدہ کنج پڑھنا ہے میں پڑھوں گا قصیدہ تو انشاءاللہ تو یاد رہا سی دکل باپ کی تھی دسیا نہیں میں کھاؤنا میرا نام کیا ہے میں کتھوں آیا میری غرض کیا ہے فقط دروازہ کھٹکھٹایا معرفت والے لوگ ہو اندروں آواز آئی امراء القیس آگے ہیں کیا بات مہربانی چاچا مالک کن وسط رکھے تھوڑی نسل آباد ہو مہربانی جوانی مانگ سلامت رہو جی تھوڑی زندگی ہوئے حیدری لو جی قصیدے والی تمہید تیار ہو گئی ہن قصیدہ پڑھا سن سو جی قصیدہ پتہ جی کیویں سنی دا ہے پھر رجب وچ دووے بازو چاہ کے سنی دا ہے اے مونجے تھی کہ نہیں سنی دا تھکاوٹ دور کر کے حاضر ہو کے روحانی طور تے بھی حاضر ہو جسمانی طور تے بھی حاضر ہو سر چاہو جد آکھے نا کون آواز ہوندی ہے میں توڑا نوکر میں دسن دی لوڑ نہیں میں جان دا کس والے اپنا ویڑا چھوڑے آئی تیرا مقصد کیا ہے تیرا نام امراء القیس ہے بادشاہ میرے آمن تو پہلے تو سب میں جان دے ہو سگی فرمایا تینوں کسے نہیں دسیا میرا اٹھنا قرآن بیٹھنا قرآن جذبے قرآن آئینے قرآن نفس قرآن میں کل دا کل قرآن مہربانی بھائی پچھلے محلے والے نہیں جاگ رہے بادشاہ فرمایا میں اول بھی ہاں میں آخر بھی ہاں میں اتخر بھی ہاں میں طاہر بھی ہاں میں اولا بھی ہاں میں اعلیٰ بھی ہاں میں کامل بھی ہاں میں اکمل بھی ہاں میں فاضل بھی ہاں میں مولا بھی ہاں اللہ دا پیارا مشوق بھی ہاں مطلوب بھی ہاں معصوم بھی ہاں سید بھی ہاں جید بھی ہاں ساکی بھی ہاں ہمیشہ باقی بھی ہاں میں محمد اپنی زبان نو حرکت دیواں تے فرمان بن دے قدم چاہ کے بے جا تے رکھا تے اللہ دا قرآن بن دے بات ہے یہاں سلامت رہو اللہ امام حسین در سلامت رکھے بادشاہ فرمایا میرے دروازے تے حسیت دی لوڑ نہیں فقط نیت دی لوڑ ہے موضوع رہ کے پڑھنا چاہنا سگی فرمایا اگر آگے ہیں پریشان نہ ہو
اللہ تینوں اولاد دے سی، تھوڑی توجہ تو صدقے، اللہ تینوں اولاد دے سی لیکن ضمانت دینی پوسی، اولاد تیری ہو سی امانت میں محمد دی ہو سی۔ لا ریب جی جڑے بولے ہو تھوڑی معرفت نو میرا سلام۔ بادشاہ فرمایا جدا دنیا تے آسی دھی دے رنگ چوسی، اس دی آمد تے پریشان نہ ہوئے، اس دا نام تین تجویز نہیں کرنا، میں محمد تجویز پہ کر رہا۔ کون محمد؟ جس دی زبان اللہ دے ارادے تو بغیر حرکت اچ نہیں آتی، او نبی بھی آدھے نے اس دا نام میں رکھنا ہے۔ دنیا دے وارث بیٹھی ہو توڑے کل داد چاہتا ہے اس جملے سکی فرمایا جدا دنیا تے آوے اس نو ام رباب آکھے۔ اس بندے نو میرا سلام ہے جڑا ہون بولے مہربانی بیٹا آپ چاہیے، جدا دنیا تے آوے اس نو ام رباب آکھے۔ تیرے واسطے فقط رحمت نہ ہو سی، فقط توڑی معرفت نو سلام، فقط رحمت نہ ہو سی بلکہ نعمت ہو سی۔ سارے مجمع جعفری صاحب کا یہ جملہ پڑھی ہی نہیں، اتھے پڑھی دے جتھے زمین زرہیز ہوئے۔ خوش آمد نہیں کر رہا، میں خوش آمد کرنا والا بندہ ہی نہیں، حق بیان کرنا والا، چونکہ سائیں عطا ہی ایسی کی تھی جتنا بھی کر سکا۔ جس معیار تسی سماعت کر رہے ہو نا، ہن میں بخیل بن سا اگر میں ایمانت توڑ تک نہ پہنچاواں، جی میں توڑا ذوق سماعت کا ہے۔ سار اٹھاؤ بلند کرو، میں مزید ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا۔ بادشاہ فرمایا صرف رحمت نہیں، تیرے واسطے نعمت ہو سی۔ آخری درجے دی نبوت رحمت تے سمجھے چاندی ہے، بیٹی پیو واسطے رحمت ہے لیکن بیٹی ہو کہ میرے واسطے نعمت کی میں ہو سی۔ معصوم فرمایا فقط نعمت نہیں، نعمت عظمہ ہو سی۔ تیاری کرو جی، جڑا جملہ میں پہنچانا چاہنا تسا مسلط میرے حق کی دعا کرنی ہے۔ بادشاہ گل آیاں کرو نا، نعمت کی میں ہو سی۔ بادشاہ فرمایا اس دی وجہ تو، جملہ پسند آوے پھر داد میرا حق ہے، اس دی وجہ تو قیامت تک تیری کہانی دا ذکر میں محمد دی کہانی نہ لو سی۔ جڑا آج بھی ممبر تے ہو رہے ہیں، اس ممبر تے قرآن پڑھیا جاندہ ہے یا نعت کے قرآن دا تذکرہ ہوندہ ہے، پھر کیا مقام ہے اس غیر معصوم دا جس دا تذکرہ اس ممبر تے ہو رہے ہیں؟ وسیلہ کی دی ذات ہے ام رباب سلام اللہ علیہ۔ بادشاہ فرمایا دنیا تے آسی تے نام ام رباب رکھے۔ آؤ لوگت کل پوچھئے ام رباب دا معنی کیا ہے؟ عربی لوگ تے چھ ام ماں کو آدھے، رباب رب دی جمع ہے۔ تھوڑا جا بولنا جی، رب دے دو معنی چاچا، پہلا معنی موتی، دوسرا معنی خوشبو۔ ام رباب دو خوشبوواں دی ماں۔ آل محمد کو خیرات وصول کرو جڑے ہاتھ بلند ہو گے، مہربانی بیٹا۔ دو خوشبوواں دی ماں، اگر نوجوان بولو ہن بزرگ بے شک نہ بولو، جملہ توڑے مزاج دا ہے، عام خوشبوواں دی ماں نہیں، سینے تطہیر دے نجاب پھلان دے خوشبوواں دی ماں۔ مہربانی بھائی جان، سلامت رہو جی۔ مہربانی بھائی، ام رباب دوسرا معنی موتی، جڑا بندہ اندے ذاکر فضائل پڑھ دے، میرا بولن تے دل نہیں کردا، بندہ زندہ موجود ہوئے، سانس بیٹھا گندہ ہوئے، اللہ نے مومن نو زبان دے من دے بعد بولن دی طاقت عطا کیتی ہوئے، نقیشہ دا جملہ سو مومن دے کان دے پردے نال ٹکراوے، اگر جملہ سمجھ کے داد نہ دے وے، رضا مولا تو نوکری پنن دا فائدہ کوئی نہیں۔ ام رباب دو موتیاں دی ماں، مختار کلونی آلے انج بولے ہے جی میں امام زمانہ مولا چاہ دے، عام موتیاں دی ماں نہیں، تسبیح شبیر دے نیاب موتیاں دی ماں۔ کیا بات، سیدہ توڑے حق کے چرازی ہوگا، توڑی معرفت نے میرا سلام۔ یا بادشاہ فرمایا گھر تیرا ہو سی، امانت میری ہو سی، وطن تے آگے معین مدت دے بعد اللہ نے سین ہند خاتون دی جولی عصمت کا دائچ، میں صدقہ تھی وہاں، وفا دی دیوی، حیا دی ملکہ،
مینار عفت کشور عصمت مادر باب الحوائج دا ظہور فرمایا ہے۔ 3 سال دی زندگی دے بعد خاندان دی پہچان آئی تیر اندازی، بزرگ ازادارہ تو توقع رکھ دیں اس جملے تے ہائے دی، نوجوان بے شک نہ کرن چکے گل اوکھیے، خاندان دی پہچان آئی تیر اندازی۔ جدہ میری سین 3 سال دی عمر نو پہنچے، بابے اپنا وارث سمجھ کے رباب نو تیر چلاون دا ول سکھایا۔ مرحبا مرحبا، میں بسم اللہ کرا۔ کیا مزاج ہے یار تواڈا، تیرے روون تے کو دل لگ دی، ذاکر دا انداز تبدیل ہویا، ذاکر دا لفظ تبدیل ہویا، تیرا مزاج تبدیل ہو گیا۔ یہ عطا ہے تیرے تے عالی حسین دی، یہ میرا فن نہیں، میری ذاکری نہیں، بلکہ تیرے تے کرم اکبر دی ماں دا۔ اپنے گناہاں دی معافی طلب کر، مالک سانو سب نو با کردار شیعہ بنن دی توفیق عطا فرماوے، مالک سانو مساجد آباد کرن دی توفیق عطا فرماوے، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرماوے، میرے مالک دا ظہور جلد ہوئے۔ بس اسے ربط نال میں 2 جملے مصائب دے پڑھنا چاہنا، جڑا بانیان میں حکم دیتا ہے میں تمیل کرنا چاہنا۔ 55 ہجری اچ میری سین دہلیز شباب تے قدم رکھیا، نجد تہامہ تے حجاز دے سرداراں دے رشتے، جداں کوئی اطلاع خواستگاری لے کے سرکار امراء القیس دے بوے تے آویا، بزرگ ازادار جملہ سمجھائے تے امراء القیس ایک ہی جواب دے وینا، دی میری ہے امانت محمد دیے۔ مرحبا، دی میری ہے امانت محمد عربی دیے۔ 55 ہجری دا عد گزر گیا، نجد دے بہت بڑے سردار دا رشتہ، اس اصرار کیتا ایک واری بیٹی کو مشورہ طلب کرو، جتھے جا ملے بھائی بھیجو، ایک واری بیٹی کو مشورہ طلب کرو، دی دے حجرہ عبادت چاہے۔ اللہ جانے کس مزاج نہ میرا جملہ ٹھیک آسی، کیڑا ہائی کرے سی، کیڑا بے قدری کرے سی۔ زندگی اچ پہلی دفعہ میری سین ارادہ تن پیو دے چہرے تو ڈٹھا۔ بابا کیویں آئیو؟ آواز ہوندے بہت بڑا سردار ہے، تیری نسبت منگن آیا ہے، تسا حکم لیتا ہے تے تعمیل کر رہے ہو، ہن توجہ ضرور رکھا ہے، تیری نسبت منگن آیا ہے۔ رنی اصغر دی اماں تے بی بی رو کے آدھنے بابا میں جنتی سردار دی امانت ہوں، دیاں دے کا جوین میں بسم اللہ کر، میں بسم اللہ کر، بابا میں جنتی سردار دی امانت ہوں، میری دی کداں سیو سردار؟ آواز ہوندے بابا تھوڑی دیر انتظار کرو۔ اس سے رات دا واقعہ ہے، سرکار آیت اللہ دستے غیب اپنی کتاب وچ لکھا ہے، میری سین تہجد دا مصلی وچ آیا، جبین نیاز کو سجدہ بے نیاز وچ خم کیتا، بی بی آدھے نے میری اکھ لگ گئی، میں ڈٹھا ایک وسیع و عریض باغ ہے، جس باغ وچ ہر قسم دا پھل دار اور پھول دار درخت موجود ہے، اتنا مسرور کن نظارہ ہا، میرا دل چاہے میں باغ دی سیر کرا۔ بی بی آدھے نے میں پہلا قدم چاہے، اندروں آواز آئیے بسم اللہ، میں دعا قدم چاہے آواز آئیے ماشاء اللہ، میں تریہ قدم چاہے آواز آئیے حسبی اللہ، میں چوتھا قدم چاہے صدا بلند ہوئیے سبحان اللہ، میں کہ کون بیبیاں میرے استقبال کی تھے، ولا صدا آئیے میں آسیہ ہاں، میں حوا ہاں، میں مریم ہاں، میں سارہ ہاں، جڑے ادب تے آئے کرن دے آدیو، جنتی بیبیاں تے میرے استقبال کی تھے، مرضی نال نہیں آئیاں، خاتون نے جنت دے حکم دی تمیل چاہیاں، کتھے ہو سردار بی بی عصمت دا تاج پا کے، عصمت دی مسنت تے جلوہ فگنے، جڑا شیعہ ماں دی اولاد ہے او تے جملہ سمجھ کے ہائے کرے سی، سنی بے شک ہائے نہ کرے میں سید راضی ہاں، تیرا بہنا ہی کافی ہے، لیکن شیعہ ماتمی ماں دا پتر ہائے ضرور کرے۔ بی بی آدھن میں ٹردی اس مسند دے قریب آئی، اتنی وڈی لجپالا کریم ابن کریم دی جی اپنی مسند چھوڑ کے زمین تے آ گئی، میں پیر چمن دا ارادہ کیتا، تسا طریق دے لفظاں تے ہائے کیتی ہے، میں مصائب دا پہلا جملہ پہ پڑھدا، جدہ میں پیراں تے ہاتھ رکھیں محمد دی منو پیراں تو چاہیا ہے، ہاں دے نال لایا ہے، پیشانی تے بوسا دے کے آدھیں رباب تیری جا میں زہرا دے پیر نہیں، میں بطول دا سینہ ہے۔ مرحبا مرحبا دیاں دے پردے سلامت ہوئے، میں بسم اللہ کرا جوانی مانو ایڈی سونی آئے کرنا لے،
میں ہزار دفعہ کہا تیری جا میں زہرا دا سینہ ہے، میں بطول دے پیر نہیں۔ اللہ مارا جل بغرین دے دو موتی میری جولی چتا کیتے، ایک دی نسبت لہلو نال، دوئے دی نسبت مرجان نال، ایک حسن بیا حسین، ایک شبر بیا شبیر۔ میں تینوں اپنے حسین واسطے منتخب کیتا ہے۔ شرفا بیٹھے ہو، دیاں دے ورسا بیٹھے ہو، کسے شریف زادی دی نسبت مقرر ہوئے، ساورے گھارا لے بطور نشانی کئی شے دیندن، کوئی انگوٹھی دیندا ہے، کوئی ہار دیندا ہے، کوئی کنہ دے زیور دیندا ہے، کوئی کلائیاں دے زیور دیندا ہے۔ تیرے سمجھاون دی خاطر میری سائن ٹرن دا ارادہ کیتا، اصغر دی ماں سڈ ماری مخدومہ کونین، کسے شریف زادی نو اگر نسبت مقرر ہوئے، ساورے گارا لے بطور نشانی کئی شے دے دین، میری جو جنت دے مالک نال نسبت مقرر پہ کر دے ہو، کوئی نشانی چڑھے وہ طریقہ دیئے جیڑا ہاتھ تسبیح کان نہیں اٹھدا۔ مرحبا مرحبا، تریاں دیاں دے پردے سلامت ہوئین۔ زہرا و زخمی ہاتھ بلند کیتا، جوانی مانے باغ چو تازہ پھل توڑنے شروع کیتے، تازے پھلاں دی مالا بنا کے اصغر دی ماں دے گالے چپائی، کوئی نہیں ہو شیعہ جڑا ہون بھی ہائے نہ کر سکے۔ جدا مالا میری سین دے گالے چاہی، چاچا دو پھول ترٹ کے زمین تے ڈھے پہ۔ میرا باپ سوال کیتا، مخدومہ یہ پھول کیوں ترٹ پین؟ اچھا وین کر گیا دین، جدا میرے ویڑے چاسے تیری جولی دو پھلا نہ لباد ہو سی، اے زمین تے تاں ڈھے پین، تینوں ڈوے ہنانے نصیب نہ ہو سین۔ ایک کربلا دی زینت بن سی، ایک شام دے زندہ۔ کرلاو یار، کرلاو یار، توڑا کرلاونا علی دیاں دیاں نو بڑا چنگا لگ دے۔ میں صدقہ تھی وہ بڑے حوصلے نال چاچا جل جل کے روے، دووے تینوں ہڈاڑے نصیب نہ اسڑ۔ ایک کربلا دی زینت، ایک شام دی زینت۔ زیادہ تو زیادہ 6 یا 7 منٹ ایک وین کرنا چاہنا۔ میں صدقہ تھی وہاں، خواب تو بیدار ہوئے، سرکار امراؤل کے اس دروازے تے بیٹی کداں سی او شریف اجائیں گلاں پیاں دیاں دک الباب ہوئی، جڑے رب دی ذاکری سنوں دے آدیو کونے؟ میں محمد حنفیہ دا قاصد۔ تحریر چاہ کی تھی، چاچا توڑے پاک گھارے ساڑی ایک پاک امانت موجود ہے، اجازت دیو کیڑے نہیں حسین دے سر تے انہا مادہ سیرہ پوا کے، میں یشری دی مالا بدا کے میں توڑے گھر لے آواں تے زہرا دی نونو بطول دے ویڑے دی ونزینت بناواں۔ تاریخ مقرر ہو گئی، دیاں دے ورسا بیٹھے ہو، جملے دی قدر کر رہے، سخی شبیر دی برات، ملائکہ تے نبیاں دے رلے، امراؤل کیس دے دروازے تے جانج نال چاچا سارے آئے، بس بینا نہیں آئیاں۔ او میں صدقہ تھی وہاں، جی میں میرا دل آئی ہوئی تو سہائی نہیں کی تھی۔ ہر کوئی جانج نال آیا ہے، فقط بینی نہیں آئیاں۔